ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عمران کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے وقت گھر کے تمام افراد اور خصوصاً ان کی والدہ سخت پریشان تھیں کہ بچے کو کس طرح قاتلوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا جائے۔ 3 ماہ تک جیسے تیسے چھپائے رکھا اور کسی کو بچے کی پیدائش کی خبر نہ ہونے دی، مگر سخت نگرانی، کڑی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر زیادہ عرصے تک اس خبر کو پوشیدہ رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک ایسا صندوق بناؤ جس پر پانی کا اثر نہ ہو، اس میں بچے کو رکھ دو اور اس صندوق کو دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات القاء ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی پر عمل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بڑی ہمشیرہ کو ہدایت کی کہ وہ صندوق کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے جائے اور دیکھے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ یہ صندوق جس کی نگرانی موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کر رہی تھیں، بہتا ہوا شاہی محل کے سامنے دریا کے کنارے آ لگا۔ شاہی محل کی عورتوں میں سے کسی عورت نے یہ صندوق خادموں سے اٹھوایا اور شاہی محل میں لے گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بہت اطمینان ہوا اور آئندہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ شاہی محل کے خدام میں شامل ہو گئیں۔ شاہی محل میں جب یہ صندوق کھولا گیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اتنا حسین اور خوبصورت بچہ دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ خدام میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، یقیناً یہ دشمنوں کا بچہ ہے، اس کا قتل کیا جانا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے بادشاہ کے خواب کی تعبیر ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا۔ حالات کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں فرعون بچے کو قتل نہ کرا دے۔ بیوی نے درخواست کی کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ ملکہ کی درخواست فرعون نے قبول کر لی اور بچہ قتل ہونے سے بچ گیا۔ ایک آیا کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ بچہ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے صورتحال دیکھ کر فرعون کی بیوی سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بہت خدمت گزار آیا لے آؤں۔ فرعون کی اجازت پا کر موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہت خوش ہوئیں اور گھر آ کر والدہ کو ساتھ لے آئیں۔ والدہ کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع ہو گئی۔ محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت پاتے رہے۔ نوجوانی کے عالم میں نہایت باوقار، پررعب چہرہ، قوی اور بہادر نظر آتے تھے۔ ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ مصری نہیں ہیں بلکہ اسرائیلی ہیں۔ اسرائیلی مصر میں ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور مصری اسرائیلیوں پر بے پناہ ظلم کر رہے تھے۔ مظالم دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خون کھول جاتا تھا۔ وقتاً فوقتاً اسرائیلیوں کی حمایت بھی کرتے تھے، ان کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ ایک بار ایک مصری ایک اسرائیلی کو گھسیٹتا ہوا بیکار کے لیے لے جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں ایک تھپڑ مار دیا جس سے وہ مر گیا۔ مصری کے قتل کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی مگر قاتل کون ہے یہ کوئی نہیں بتا سکا۔ مگر جلد ہی فرعون کو پتہ چل گیا کہ مصری کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ فرعون نے گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپتے چھپاتے ارض مدین چلے گئے۔ مدین میں انہوں نے ایک کنواں دیکھا جہاں لوگ کنویں سے پانی نکال نکال کر اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو کنویں کے پاس جانے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑکیوں کی بے بسی پر ترس آیا۔ آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ لڑکیوں نے فریاد کی، یہ طاقتور لوگ ہمارے جانوروں کو کنویں کے پاس نہیں آنے دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا، کنویں سے پانی بھر کر نکالا اور لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ لوگ ان کے جاہ و جلال اور آسمانی طاقت سے بہت مرعوب ہوئے۔ خلاف معمول لڑکیوں کے والد جلد واپسی پر متعجب ہوئے۔ لڑکیوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ایک مصری نے ہماری بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا، وہ بہت پرجلال اور طاقتور شخص ہے۔
باپ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے پاس ہی سستانے کے لیے بیٹھے تھے کہ ایک لڑکی نے جا کر کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر پہنچ کر لڑکیوں کے والد سے ملاقات کی۔ بزرگ نے سب سے پہلے کھانا کھلایا اور پھر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت سے مدین تک آنے کے حالات اور بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کی داستان سنائی۔ بزرگ نے بہت تسلی دی۔ جو لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اس نے اپنے والد سے کہا آپ اس مہمان کو خدمت کے لیے ملازم رکھ لیجئے۔ خدمتگار وہی اچھا ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امین بھی ہو۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا تجھے اس مہمان کی قوت اور امین ہونے کا پتہ کس طرح چلا؟ لڑکی نے ثبوت کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع سے آخر تک کا طرز عمل بیان کیا۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی شادی تم سے کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم اس مدت کو 2 سال اور بڑھا کر 10 سال کر دو تو یہ بہت بہتر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی اور کہا کہ یہ مجھ پر چھوڑ دیں کہ میں اپنی خوشی سے مدت میں سے جس طرح چاہوں پورا کروں۔ آپس میں شرائط کی منظوری کے بعد بزرگ سے مقرر کردہ مدت کو مہر قرار دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور بزرگ نے بکریوں کا ریوڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور ریوڑ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے بہت دور پہنچ گئے تو انہیں اور ان کی زوجہ کو شدید سردی لگنے لگی۔ رات کا وقت تھا، سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی، مگر ایسے ویرانے میں آگ کہاں سے ملتی جب کہ چکماک بھی سردی کی شدت سے نکارہ ہو گیا تھا۔ جس جگہ ان کا قیام تھا وہاں سامنے کوہ سینا کا سلسلہ موجود تھا۔ وادی ایمن کی طرف نظر گئی تو ایک شعلہ سا چمکتا ہوا نظر آیا۔ بیوی سے کہا کہ آگ نظر آئی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں تاکہ سردی سے بچنے کا انتظام ہو جائے۔ وادی ایمن پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت پر روشنی ہے، مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ بجھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے یہ روشنی ان سے دور ہوتی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں۔ یوں ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑے، آگ قریب آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں، میں اللہ رب العالمین۔ بس موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں تیرا پروردگار، اپنے جوتے اتار دے، تو طوا کے مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ آواز کو سنا اور ان کو معلوم ہوا کہ ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرف کا ترہ امتیاز ہے، تو وہ والہانہ فرفتگی میں محو حیرت کھڑے ہو گئے۔ پھر پوچھا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے اپنی دوسری ضروریات بھی پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، بس نگاہ وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، پیٹھ موڑ کر چلے ہی تھے کہ آواز آئی، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اصلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے خوف ہو کر اژدہے کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا اور فوراً ہی وہ اژدہا لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا، اپنا ہاتھ گریبان میں لے جا کر بغل سے مس کر اور باہر نکال، تیرا ہاتھ روشن ہو جائے گا۔ اور فرمایا، یہ وہ روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زور بیان رکھتے ہیں، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہم تیرے بھائی کی اعانت سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔
ہماری نشانیاں تمہارے پاس ہیں اور تم اور تمہارے پیروکار فرعون اس کی جماعت پر غالب ہو رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز، کلام ربانی سے فیض یاب، تبلیغ کی دعوت میں کامیابی و کامرانی کا مژدہ پا کر مقدس وادی سے اترے اور اپنی بیوی کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ مصر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے باہم مشاورت سے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرعون کو سنانا چاہیے۔ غرض دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بے خوف و خطر اندر داخل ہوئے۔ فرعون کے تخت کے قریب پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور فرمایا، اے فرعون، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تو سے دو باتیں چاہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا، اور دوسری یہ کہ ظلم سے باز آ جا اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو زبردست نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہا، موسیٰ، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور اسی گھر میں اپنا بچپن گزارا، اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا۔ مجھے یہ اعتراف ہے کہ مجھ سے نادانستگی میں ایک شخص قتل ہو گیا کہ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ یہ قرار پائے کہ تو بنی اسرائیل کی تمام قوم کو غلام بنائے رکھے۔ فرعون نے اپنی شیطانیت سے بری سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر خدا ماننے سے انکار کر دیا، ان کی تحقیر کی اور ان سے بحث شروع کر دی۔ ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دی اور دیوتاؤں کی پوجا کے خلاف آواز اٹھائی اور فرمایا، اِنَّا رسول رب العالمین، تو فرعون نے کہا، موسیٰ، تو یہ نئی بات کیا سناتا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اور درباریوں کی طرف مخاطب ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تم سنتے ہو؟ یہ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ مجنون ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں تجھے اپنے رب کی نشانیاں دکھا دوں تب بھی تو رب العالمین پر ایمان نہیں لائے گا۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو مجھے نشانیاں دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ اسی وقت اس نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم کے بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو وہ جھنجھلا کر کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ ایک بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر ہمیں مصر سے نکال دے۔ ہمیں اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ بالآخر فرعون اور اس کے درباریوں کے باہمی مشوروں سے یہ طے پایا کہ مملکت مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کیا جائے تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ اس فیصلہ کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ تو ہم کو سرزمین مصر سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے، لہٰذا اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا معاہدہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کام کے لیے بہتر وقت جشن کا روز ہے، اس دن سورج طلوع ہونے پر ہم سب میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ فرعون نے اسی وقت مملکت کے تمام عمال اور حکام کے نام فرمان جاری کر دیا کہ ہماری سلطنت میں جتنے مشہور اور ماہر جادوگر ہیں ان کو جلد از جلد دارالحکومت روانہ کر دیا جائے۔ یوم جشن آ پہنچا۔ میدان میں فرعون شاہانہ کروفر کے ساتھ تخت نشین ہے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ ایک جانب مملکت مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے سحر کے لوازمات کے ساتھ کھڑا ہے، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے رسول، حق کے پیغمبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرعون بہت مسرور اور شاداں ہے، اسے یقین ہے جادوگر ان دونوں بھائیوں کو شکست دے دیں گے۔
لوگوں نے دیکھا کہ فرعون ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، انعام و اکرام کا لالچ دے رہا ہے۔ جادوگروں کو بھی اپنی کامیابی کا یقین ہے، وہ انعام و اکرام کے حصول کی توقع سے نہایت مسرور اور خوش ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم کو جادوگر کہہ کر اللہ پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ خدا تم کو اس بہتان تراشی کی سزا میں نیست و نابود کر دے، کیونکہ جس کسی نے خدا پر بہتان باندھا وہ نامراد ہی رہا۔ جادوگر آگے بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ ان باتوں کو چھوڑ اور بتا کہ ابتدا تیری طرف سے ہوگی یا ہم پہل کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہل تمہاری طرف سے ہوگی اور تم اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال لو۔ چنانچہ جادوگروں نے رسیاں، بان اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں حرکت پیدا ہوئی اور سانپ اور اژدہے کی شکل اختیار کر کے دوڑنے لگے، یہاں تک کہ پورا میدان ان سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال دیکھا تو ان کو تردد ہوا، فوراً وحی نازل ہوئی، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی زمین پر ڈالی وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی اور اس نے جادوگروں کے ان گنت سانپوں اور اژدہوں کو نگل لیا۔ میدان میں ایک سانپ بھی باقی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی تذکرہ ایسا نہیں کیا جو محض کہانی یا تاریخ ہو۔ جو کچھ ارشاد کیا ہے اس کے پس پردہ نوع انسانی کے لیے ایک حکمت ہے۔ مثلاً فرعون کے زمانے میں مصریوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں، مردوں اور بچوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان کے رہنے کے لیے ایسی جگہ مقرر کی تھی جہاں کوڑیاں پڑتی تھیں۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ انہیں روٹی میسر نہ تھی، پھٹا پرانا کپڑا پہنتے تھے، انہیں اس بات کی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے شہر میں آ جا سکیں، بجز ان اوقات کے جس میں وہ مصریوں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک طرف بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی اور دوسری طرف مصریوں کی شان و شوکت کا یہ حال تھا کہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کی عظمت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آج بھی ان کی یادگاریں فرعون کے مقابر کی صورت میں موجود ہیں۔ جو تختیاں کئی زبان میں لکھی ہوئی ملی ہیں، ان کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون اور اس کی اولاد نے اقوام مقبروں کو بنانے میں ایسا فن استعمال کیا جو کمال کے درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے تختیوں پر لکھ دیا تھا، اگر ہماری چیز خراب کی گئی یا کسی نے ہاتھ لگایا یا کوئی سامان چرایا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف غربت زدہ اور اچھوت قوم اور دوسری طرف فرعون اور اس کا جاہ و جلال اور وہ جادوگر جو پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے۔ ظاہر اگر کسی کو بنی اسرائیل اور فرعون کے حالات بتائے جائیں تو وہ کیسے یقین کرے گا کہ بنی اسرائیل کے لوگ فاتح ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کو سر بلند کیا اور دوسری طرف فرعون کو قعر مذلت میں پھینک دیا۔ قرآن پاک میں اس قصہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو محض کہانی سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور کریں جو نوع انسانی کے لیے راہ ہدایت ہے۔ فرعون کے زمانے کے علوم اور کمال آج بھی لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ علوم انہیں کہاں سے ملے؟ ظاہر ہے کہ یہ علوم بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہماری زمین پر ایسے آدمی بنائے جنہوں نے اس قسم کے کمرے وضع کیے جس میں ممی رکھی گئی اور وہ ممی آج تک ویسی کی ویسی موجود ہے۔ ایسے زبردست علوم و فنون کے ماہر اور شان و شوکت کے حامل لوگوں کو بنی اسرائیل جیسے خستہ حال لوگوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ فرعون مصر کے مقبروں کا ایک کمال یہ ہے کہ کسی ایک مقبرے میں جتنے کمرے ہیں وہ نہ چکور ہیں اور نہ گول بلکہ ایک خاص وضع کی ایجاد ہیں۔ وہ کمرے جو ممی کی حفاظت کرتے ہیں انہی آدمیوں کے بنائے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور علم سے نوازا۔ اس علم کے ذریعے انہوں نے مقبرے تعمیر کیے۔ ایک طرف ان کے حال پر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے اور دوسری طرف اس قوم کی سرکشی ملاحظہ کیجیے کہ جس کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی فرعونیت کہا جاتا ہے، اور فرعون کی ممی دیدہ عبرت نگاہ ہیں اور دنیا کے لیے تماشا بنی ہوئی ہیں، نہ گور نہ کفن۔ غور طلب یہ ہے کہ اسی عقل نے جس پر مصریوں کا تکیہ تھا اور جس عقل سے مصر کو سربلندی اور تہذیب حاصل تھی، وہی عقل ان کے لیے گمراہی کا سبب بن گئی اور نتیجہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔
یہ ناراضگی ان کے اوپر عذاب در عذاب بن کر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دیا جو خستہ حال کوڑیوں پر رہنے والی بھوکی ننگی اور اچھوت قوم تھی۔ ایسی قوم جس کا نہ کوئی معیار زندگی تھا، نہ اس کے پاس کوئی طاقت تھی، نہ ہی وہ مصریوں کی طرح علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص پیدا کر دیا اور اس شخص نے مصریوں کا تختہ الٹ دیا۔ یہ بھی فکر طلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش بھی فرعون کے گھر پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے دماغوں کو بیکار کر دیا اور اس بات کو چھپا لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اہل فن، ذہین اور یکتائے روزگار جادوگروں اور ساحروں سے بھی وہ بچہ چھپا رہا۔ یہ دوسرا پردہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نگاہوں پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیتے ہیں وہی چیزیں سرکش لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ آج کا دور بھی علوم و فنون کا دور ہے اور یہ علوم و فنون اور عقل انسان کے لیے ایک اور آزمائش اور ابتلا بن گئی ہے، جیسا کہ مصریوں کے لیے ان کے علوم و فنون اور عقل عذاب بن گئی تھی۔ آج جن علوم و فنون اور عقل کا تذکرہ عام ہے، اس پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ عقل جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تفکر شامل نہ ہو اور روحانی قدریں نہ ہوں، وہ انسانوں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کے علوم و فنون بھی جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر قائم ہیں۔ نعرے انسانی حقوق کے لگتے ہیں، لیکن ان نعروں کے پیچھے مادی مفاد اور کمزور لوگوں پر اقتدار کی خواہش کار فرما ہے۔ مادی مفاد میں اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو محکوم بنانے کی پالیسی پر عمل کیا جاتا رہا تو وہ دن قریب ہے جب ترقی کے زوم میں فریب خوردہ اقوام کا حشر فرعون مصر کی طرح ہوگا، اور یہ دن دور نظر نہیں آتا۔